ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے خرم دستگیر صاحب نے، انجینئر خرم دستگیر، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے. بہت شکریہ خرم صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. خرم صاحب، محسن نقوی صاحب نے بیان دیا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس ہوئی، اس کے بعد ایک ڈیبیٹ کا سلسلہ جاری ہے. خود آپ کی پارٹی کے اندر لوگ فیڈریٹنگ یونٹس کے حامی ہیں. بیرسٹر عقیل صاحب کا بیان آیا ہے کل. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا فیڈریٹنگ یونٹس بننے چاہیے؟ آپ کی پارٹی کا، حکومت کا کیا موقف ہے اس پر؟ جی، اس میں دو باتیں اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اصولی طور پر مسلم لیگ نون نئے فیڈریٹنگ یونٹس کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہمارا اس کے اوپر نقطہ بڑا واضح ہے کہ وہ کون سی منطق ہے، کون سی لاجک ہے جس کے نئے فیڈریٹنگ یونٹس بنائے جائیں. جس چیز کو ہم مسترد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف پنجاب کا بریک اپ، یعنی پنجاب بہت بڑا ہے تو لہٰذا تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے ہم سب کے لیے بھی، اور اسی لیے اگر دوسری جماعتیں چاہیں گی تو پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ایک اوپن ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی نئے صوبوں کی بنیاد کیا ہونی چاہیے. اگر تو ہم سب سے سمجھتے ہیں کہ ایک خاص حد سے جو اب وہ پاپولیشن کی حد بھی ہو سکتی ہے کہ 4 کروڑ کا صوبہ ہونا چاہیے، 5 کا ہونا چاہیے، جو بھی ہم حد مقرر کریں اس کی کوئی منطقی بنیاد ہونی چاہیے. ایک تو یہ بات ہے، اور پھر اس منطقی بنیاد کا تمام صوبوں پر اطلاق ہو. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جب ہم نئے یونٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو سارے آئینی ترامیم لانی ہوں گی، خاص طور پہ سینٹ آف پاکستان، وہ بھی ایک بہت پیچیدہ عمل ہے جس تک ہم نے پہنچنا ہے. اور تیسرا ایشو یہ ہے کہ اگر جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیڈ گورننس جو ہے وہ، تو کیا نئے صوبے بنا کر جو ہماری کرنٹ بیڈ گورننس ہے اس کو ہمیں صرف دوبارہ جو ہے وہ اس کو ریپروڈیوس کرنا ہے نئی فارمز میں، یا پھر یہ ہے کہ ہم گورننس کے نئے طریقوں تک پہنچے کہ یہ کیسے ہوگا؟ اور اس لیے سارے جو ایشو ہے، میں اپنی ذاتی رائے دے دیتا ہوں، یہ میری جماعت کی رائے نہیں ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس سے بہت بہتر ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر پاکستان کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو ایک زیادہ مضبوط آئینی بنیاد فراہم کریں، اور اس کو ایک زیادہ مضبوط مالیاتی بنیاد فراہم کریں. اور لوکل گورنمنٹس اگر جو ہیں وہ اگر ویل فنڈڈ ہوں گی، امپاورڈ ہوں گی، وہ جو اصل معاملہ ہے کہ حاکمیت عوام کے قریب تک ہونی چاہیے. جتنی دفعہ یہ بلدیاتی انتخابات ڈیلے ہوئے ہیں، اسلام آباد سے لے کے پنجاب تک کی بات کر لیں، سندھ کی بات کر لیں، خیبر پختونخوا کی بات کر لیں، کوئی جماعت اقتدار کی منتقلی نچلی سطح تک چاہتی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انتظامی امور جب صحیح نہیں چلتے، صوبے میں بہت بڑی آبادی ہے، ایڈمنسٹریٹیولی کام بہتر نہیں ہو رہے، گڈ گورننس پہ باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بات ابھر کے سامنے ہوئی ہے. اگر یہ پہلے ہی بلدیاتی سیٹ اپ پہ حکمرانوں کا فوکس ہوتا تو میرا خیال سے یہ نوبت نہ آتی. کیوں نہیں فوکس ہوتا؟ ہم بار بار شوز میں اٹھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر آپ نے اب جو یہ نکتہ اٹھایا بڑا پرٹیننٹ ہے. کیسے فوکس ہوگا؟ اب فوکس کرنا شروع کر دیں گے جب انہیں پتہ لگ گیا کہ اب تو نئے صوبے بننے جا رہے ہیں؟ نہیں، آئی تھنک اس سے اہم بات یہ ہے کہ صوبے خود اس پر غور کریں، اور اگر کہیں گے تو فیڈرل لیجسلیشن بھی ہو سکتی ہے کہ، اور یہ پرانی تجویز ہے، کوئی نئی تجویز نہیں ہے، کہ این ایف سی کی طرز پر صوبوں کے اندر جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹس کے فائنانس کمیشن ہو جائیں، کہ ہر ڈسٹرکٹ کی جو آبادی ہے، اس کی جو اس وقت کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی صورتحال ہے، اس کا جو ایریا ہے، وہ مختلف کرائیٹیریا، وہ بھی ایک طویل بحث ہوگی یہ کون سا کرائیٹیریا ہوگا، لیکن بہرحال اس کا تعین کیا جا سکتا ہے. اس کی بنیاد پر ہر جو ضلع ہے اس کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو ایک منیمم اماؤنٹ براہ راست فیڈرل گورنمنٹ جو محصولات ٹرانسفر کرتی ہے وہ اس تک پہنچیں، چاہے وہ صوبائی حکومت سے ہو کر گزریں یا فیڈرل سے ڈائریکٹ آئیں، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے اس کو اس تک جو ہے وہ جو فیڈرل محصولات ہیں اس کا جو ایک بنیادی حصہ اس تک پہنچ رہا ہے. اور جو بھی اس میں تاخیر ہوئی ہے، لیکن اب جب کہ یہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا، اور ایک چیز جو
ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی بڑا صوبہ ہے تو بیڈ گورننس ہے، بلکہ اس کے الٹ ہے کہ جتنا بڑا صوبہ ہے اس کی اتنی بہتر گورننس ہے پاکستان میں. تو آرگیومنٹ تو اگر آپ منطق پہ جائیں گے تو وہ تو آرگیومنٹ تو اس کے الٹ ہے کہ جی اس وقت جو موجودہ صوبے ہیں وہ ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے بڑا صوبہ سب سے بہتر گورن کر رہا ہے، اور جتنا چھوٹا صوبہ ہے اتنا خراب گورن کر رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے ہم نے یہ دیکھا، اس میں ایک مثال جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آزاد جموں کشمیر جس کی آبادی تقریباً 45 لاکھ ہے، یعنی میرا جو ضلع ہے گجرانوالا اس سے کم آبادی ہے، یعنی تقریباً 5-10 لاکھ کم آبادی ہے. وہاں تمام تر گورننس کے میکنزمز بہت بڑی صورت میں موجود ہیں. اسمبلی ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، الیکشن کمیشن ہے، سپریم کورٹ ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر بہتر گورنڈ ہے؟ تو وہ جو سائز والا آرگیومنٹ ہے گورننس کا وہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے میری نظر میں. لہٰذا ہمیں اگر عوام کو بہتر ڈیلیور کرنا ہے تو چلیں، ہم نے جو ہے 79 سال میں نہیں کیا، 80واں سال شروع ہو رہا ہے اس مہینے، اس میں ہم شروع کر دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ، پھر ڈسکس کریں گے کہ اگر یہ ڈیسیجن کہیں نہ کہیں ہو چکا ہے کہ یہ بننے چاہیے، پھر مسلم لیگ نون کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا ریزسٹ کرے گی؟ اگر ریزسٹ کرے گی تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ یہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.